دیکھیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا، نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں، ہم تو بانٹنے والے لوگ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گن کے بتایا تھا، گن کے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں: مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پر دین دیکھ کر۔ فرمایا میرے غلاموں تم نے اس طرح کرنا ہے، جب کسی خاتون سے نکاح کرو یا تم اپنی بیٹی کا کسی لڑکے سے نکاح کرو، دین دیکھ کے کرنا، پرہیزگاری دیکھ کے کرنا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن دیکھ کے تم نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے ہلاک کر دے، مال دیکھ کے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے مال اسے متکبر بنا دے، تم دین دیکھ کے نکاح کرنا، رب تمہیں برکت عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلے تو رشتے کے انتخاب میں آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو پھر بھی دیندار کا، پرہیزگار کا، اللہ سے ڈرنے والے کا، اس لڑکے کا رشتہ تلاش کریں۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس خاتون کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس کا دل نرم ہو، جو رشتوں کے تقدس سے آگاہ ہو۔ حسن، مال، دولت یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر آپ آسودگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کا ماحول کس طرح کا ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، نیک آدمی تھے، محدث تھے، عالم تھے، درویش تھے، صوفی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان کی بیٹی بڑی پارسا تھی، بڑی نیک تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجا۔ دیکھیں اب ایک سوچ یہ ہے کہ میری بیٹی شہزادی بن جائے گی، کل کو ملکہ بن جائے گی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کی طبیعت میں تو عیاش پن ہے، وہ شہزادہ تو ہے لیکن اس کی خواہشات بہت بڑی ہیں۔ تو حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے معذرت کر لی، فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا میں تو جس پہ ہاتھ رکھوں وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار۔ فرمایا میں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ وہاں معذرت کر لی، لیکن ایک شاگرد آپ کے پاس حدیث پاک پڑھا کرتا تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا۔ حضرت شیخ نے اگلی صبح ہی اس سے فرمایا کہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں نہ دولت پاتا ہوں، نہ مال و اسباب پاتا ہوں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو فرمایا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو سعادت مندی اور فیروز بختی کی حد ہو گئی کہ اتنے بڑے شیخ کی صاحبزادی اور پھر اتنی نیک، پارسا اور اچھی اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون۔ تو حضرت شیخ نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے اجازت لی اور نکاح کر دیا، اور آخری جملہ اپنی بیٹی سے کہا، کہنے لگے پتر میں نے تیرے لیے دولت کا انتخاب نہیں کیا، میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ بنگلوں کا انتخاب نہیں کیا، لیکن اس شوہر کا انتخاب کیا ہے، اور تیرے شوہر کے لیے اس بیوی کا انتخاب کیا ہے جو انشاءاللہ مصلی پہ بیٹھا کریں گے، قرآن پاک پڑھا کریں گے، رزق کھائیں گے لیکن دیکھ کے کھائیں گے کہ حلال ہے کہ حرام۔ تو رشتوں کے انتخاب میں دیکھیں ایک ہے لباس جسم، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس زندگی ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، زندگی بھر کا ساتھ۔ بہترین احتیاط اس معاملے میں۔ دوسرا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آئے تو ہمارا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، اے ایمان والو، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ کبھی رزق حرام نہ آنے دیں، کبھی نہ آنے دیں گھر میں رزق حرام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پالوں اور پھر اس کو آگ میں ڈال دوں، سجاؤں، سنواروں اور پھر اسے زندہ جلا ڈالوں؟
اگر دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اسے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ رزق حلال کی تلاش کرے تاکہ اس کا بچہ بڑا ہو تو حلال اور طیب رزق کے ساتھ اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں بنے، تاکہ اس حلال کی برکت سے پھر رب اسے دوزخ سے محفوظ کرے اور جنت عطا کرے۔ اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ مال حرام ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر صرف مال 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 اور مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، وہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں تو بیٹے اپنے ابا سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہم مالدار نہ ہوتے، تو کچھ کیا ہی نہیں۔ والد اور والدہ کا وہ رشتہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا رشتہ ہے، وہاں بھی دولت آ جاتی، بھائیوں میں جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے جب مال آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں تو فاروق اعظم رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اللہ نے آسانی دے دی اور آپ روتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں نا، جہاں مال آتا ہے وہاں بغض بھی آتا ہے، وہاں عداوتیں بھی آتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ گھر کے اندر آداب کا خیال کریں۔ وہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، وہ گھر بڑا ہی حسین ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، جہاں بہنوں کا تقدس قائم رکھا جائے، جہاں بیٹیوں کو کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ مالی طور پر، اخلاقی طور پر ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ تو گھر کے اندر اگر آداب کا خیال رکھا جائے، کتنا حسین گھر ہے جس میں ماں جو کہہ دے بیٹے قبول کریں، وہ کتنا شاندار گھر ہے جہاں باپ کے لفظوں کو بیٹے اپنے لیے حکم تصور کریں۔ ایک جملے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری کائنات کی ساری تاریخ، سارا حسن، سارا وقار سمیٹ کے رکھ دیا۔ کریم رسول فرمانے لگے ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے، اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے۔ حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا ادب سکھا دے، اچھا ادب سکھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ تین باتوں کا خیال رکھیں، رشتے کرتے وقت دینداری کو، تقوی کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، گھر میں رزق حرام کا داخلہ بند کر دیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں آداب لے آئیں، آنے والی نسل کو اچھے آداب سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر روٹی کپڑا اور مکان کے اگر تھوڑی دشواری بھی ہوگی، رزق میں تھوڑی دقت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ گھر کا یہ حسن گھر میں آنے والے کو سکون ضرور دے گا۔ زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا، کبھی نہ۔ اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں، قطعاً نہیں، ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں، ہم پینڈو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی، حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا، اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے۔ اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میرے پرانو میرے ہوندیا سوال ہی نہیں۔ اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا۔ پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا۔ اوہو، اتنی عداوت دولت کی خاطر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی۔ ابو بکر کا دور اچھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے۔ میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں۔ اب تباہی اترے گی، اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے۔ اب لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوشامدیں کریں گے، تباہی اترے گی۔ او یار، رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی، دولت بڑا بغض پیدا کر، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولیں، کبھی۔ او یار، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو، بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ ماں جائے جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ۔
सालों मुलाकातें नहीं हुई, वजह क्या थी? दौलत बुग़्ज़ पैदा कर गई, खराबी कर गया सारा माहौल। तो ये अदावतें इनको निकालें, इसको दिल को साफ करें। ए दिल रब सोने दा हुजरा ते पा फकीरा चाहती हो, इस पर थोड़ी तवज्जो दे, इस पर नजर कर, यहाँ रब करीब ने आना, इस पर गौर कर।